شرک مسلمانوں میں بھی ہوا اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. صرف وہی شرک سے بچیں گے جو کانشیسلی قرآن اور سنت کو تھام لیں گے، اس لیے کہ شرک کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے. جو انسان اپنے اوپر قرآن کا کرائیٹیرین، قرآن کا فرقان لگا لیتا ہے، وہ اپنی زندگی میں سے آہستہ آہستہ شرک نکالنا شروع کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی مثال کے لیے سمجھایا، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ شرک کو پہچاننا سخت مشکل ہے. بالکل جیسے تم اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر بلیک کلر کی چونٹی کو، کالی چونٹی کو نہیں پہچان سکتے، بلیک اینٹ کو نہیں پہچان سکتے، ایسے ہی شرک پہچاننا بھی مشکل ہے. بعض اوقات ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو شرک نہیں کرتے. لیکن ہم مسلمان بھی بہت سے طرح کے شرک میں مبتلا رہتے ہیں. تو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز شرک ہے، اور جو چیز آپ کی روایات میں چلی آ رہی تھی آج پتہ چلا شرک ہے، چھوڑ دیجئے. یہی ہے مومن کہ جب علم آ جائے تو علم کو تھام لیتا ہے اور اپنی خواہش کو ایک طرف کر دیتا ہے، ورنہ وہی انجام ہوگا جو کہ ابلیس کا انجام ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر دور کا مسلمان کانشیس رہے. ہم اپنے بتوں کو خود دیکھ لیں، سر کی آنکھوں سے نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے؟ ہم کہتے ہیں سر کی آنکھوں سے ہمارے بت نظر نہیں آ سکتے اس لیے کہ ہمارے بت تو دلوں میں ہوتے ہیں، مگر میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے بت دلوں میں بھی ہوتے ہیں اور سر کی آنکھوں سے نظر بھی آتے ہیں. کیا ہماری اولاد ہمارا بت نہیں بنتی؟ کیا ہمارا مال ہمارا بت نہیں بنتا؟ کیا ہمارے گھر ہمارے بت نہیں بن جاتے؟ کیا ہمارے اسپاؤسز ہمارے لیے بت نہیں بن جاتے؟ وہ شوہر جو بیویوں کے کہنے کی وجہ سے اور بیویوں کی خواہشات کو پورا کرنے کی وجہ سے حرام کمائی میں انوالو ہوتے ہیں، سود اور رشوت کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہیں، ان کی زندگی کا بت ان کی بیوی ہے. اور وہ بیویاں جو اپنے شوہر کو خوش کرنے کی خاطر اپنے رب کو ناراض کرتی ہیں، ان کا بت ان کا شوہر ہے. اور وہ مائیں جو اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر شریعت کا ہر قدم جو ہے وہ توڑتی چلی جاتی ہیں، شریعت کے احکامات اور فرائض سے اپنے آپ کو دور کرتی ہیں، ان کا بت ان کی اولادیں ہیں. تو ہمیں خود ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. کبھی بت دل کے اندر ہوں گے اور کبھی بت ہمیں سر کی آنکھوں سے نظر آئیں گے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے بت چلتے پھرتے ہیں اس وقت، اور ہمارے کچھ مسلمان امت کے ایسے بت بھی ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں. مزاروں پر جا کر جو مانگتے ہیں، انہوں نے اپنے ان بزرگوں کو اپنے لیے اللہ کا شریک بنا لیا ہے، بت تو بنا لیے ہیں. اور کسی نے کہا بھی تھا، یہ اکثر تفاسیر میں منشن کیا جاتا ہے کہ کفار کے، مشرکین کے بت تو کھڑے ہونے والے ہوتے تھے،